اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حمد و ثنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، ترمذی، اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: بچے سے مراد انسان کی اولاد ہو۔ اولاد کی موت ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس پر صبر کرنا، اللہ کی تقدیر پر شاکر رہنا اس کی بڑی عظمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بندے کے لیے میرے پاس جب میں اس کی دنیا کی پسندیدہ چیز چھین لوں، پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے اور صبر کرے، جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے آپ کو بلوانے کے لیے پیغام بھیجا اور آپ کو خبر دی کہ ان کا بچہ یا بیٹا موت کی آغوش میں ہے۔ تو آپ نے قاصد سے فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور اس سے کہہ کہ اللہ ہی کے لیے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے، تو اس کو حکم دے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور باقی حدیث بیان کی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں مصیبت کے وقت صبر کرنے کی تلقین کا بیان ہے۔ میت پر رونا دھونا اور ماتم کے بنا رونے کے جائز ہونے کا بیان۔ نوحہ کرنا تو حرام ہے، جس پر جلد ہی کتاب النحی میں انشاءاللہ ایک باب آئے گا۔ البتہ رونا یعنی چیخ پکار کرنا، اس کی مناہی کی بھی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اس کی تعویل کی گئی ہے اور اسے ان لوگوں پر محمول کیا گیا ہے جو رونے پیٹنے کی وصیت کر کے جائیں۔ اور رونا وہ مناہی ہے جس میں رونا اور نوحہ ہو، ورنہ بنا بین اور نوحہ کے رونے کی قبولیت پر بہت سی احادیث آئی ہیں۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی، اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے، تو جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیں گے یا رحم کریں گے، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث کا خلاصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔